بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ ایک ہی آیت ہے، مکرر تلاوت کیا، کل بھی اس کو میں نے تلاوت کیا تھا۔ اس آیت سے ہمارا، اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جو حضور تمہیں حکم دیں اسے لے لو۔ تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اسی لیے صحابہ اکرام جو رسول کی اطاعت میں لگے ہوئے تھے، فرما برداری میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ نے انہیں انعام کے طور پر کیا فرمایا قرآن میں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ رسول کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرتے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر اس آیت کا ترجمہ بھی اگر میں کر دوں جیسے ابھی ترجمہ کیا، اور اگر شعر کی زبان میں اصطلاح ایک الگ الگ نظم میں یا نثر میں، نظم میں اگر اس کا ترجمہ میں بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کا وہ قول بالکل فٹ نظر آتا ہے جو انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ آیت کا معنی یہی ہے نا، اللہ فرما رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کی اطاعت کی۔ یہی تو کہہ رہا ہے اقبال کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہونا یہی کل دین ہے۔ آپ مجھے کہیں سے بھی جمع تفریق ضرب کر کے لا کر کے دکھا تو دین میں کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی تم کاٹ چھاٹ کر کے کہیں سے بھی لاؤ گے، اس کا سرا رسول پاک سے ہی مل رہا ہوگا۔ ان کو چھوڑ کر کے تمہارا دین ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دین جو ہے رسول پاک کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دین کل رسول پاک کی ذات سے ہے اللہ کا دین، لیکن اس کی الف سے لے کر یا تک اگر کسی نے بیان کیا ہے تو رسول کی ذات نے۔ اگر حضور کی ذات مشکوک ہو گئی تو دین بھی مشکوک ہو گیا، دین میں بھی شک پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جو عقائد ہمیں رکھنا ہے وہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ قرآن اور ہمارا دین سب کچھ کھڑا ہے کس پر؟ حضور پاک کی ذات پر۔ اور تمام یہود و نصارہ مشرکین نے مل کر کے دین میں نقص پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حضور کی ذات میں، کہ یہاں اگر ڈیمیج کر دیں تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا، دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر ایک نے ہمیں یہی بتایا۔ اب اقبال نے یہ بھی کہا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، فارسی میں ہے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤست، گر اون نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ فرماتے ہیں اپنے آپ کو رسول پاک تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ اگر تو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا یہی دین ہے، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، تمام کا تمام ابو لہبی ہے، کیونکہ وہ قریب رہ کر کے بھی حضور تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کے تم کوئی فلسفہ اخذ کرنا چاہو تو یہ دین ہے ہی نہیں ہمارا۔ اب یہاں پر بعض لوگ ہمیں یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ سنی لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور ان کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے اوور کر جاتے ہیں۔
میرے عزیز ہم اوور نہیں کرتے، بلکہ ہم نے مغز کو سمجھا ہے کہ اگر اس مغز میں ذرا برابر بھی خرابی آ گئی تو نہ تم اللہ تک پہنچ پاؤ گے، نہ قرآن کی کوئی آیت سمجھ پاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہے، اللہ ہے نا، اسی نے پیدا کیا، وہی پال رہا ہے۔ کس نے بتایا؟ ڈائریکٹ اللہ نے تو نہیں بتایا، اللہ ہے۔ یہ اللہ کے متعلق بھی عقیدہ ہم کو ملا ہے تو رسول کی ذات سے۔ اور قرآن بھی دیکھیں، اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا اے مومنو میں ایک ہوں۔ اللہ نے ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا بندوں کو، یا اے انسانوں میں ایک ہوں، بلکہ اللہ یوں کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیں رسول پاک کی ذات سے ہی وحدانیت کا اقرار کرایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ بھی اگر تمہارے پاس ہے، تم وحدانیت کے قائل ہو بھی، تو یہ بھی نبی کی دین ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اور اب جا کر کے بعض لوگوں نے، ایک میرے پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، 2009 میں ایک فتویٰ صادر ہوا پاکستان کے ایک بڑے مدرسے سے۔ فتوے کا ٹائٹل تھا اوپر ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں یہ لکھا ہوا تھا دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کا بھی محتاج نہیں۔ یہ فتوے میں لکھا گیا تھا دین کسی کا محتاج نہیں یہاں تک کہ رسول کو کی بھی ضرورت نہیں دین کو۔ یہ کہاں سے آئی باتیں؟ ایک بڑے مدرسے کا فتویٰ ہے، بڑے ادارے کا فتویٰ ہے۔ جب یہ فتویٰ آیا میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں، میرے شیخ محترم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد لکھنا شروع کیا، اور پھر فتوے کے رد میں ایک کتاب شائع ہوئی پوری عربی میں، اور یہ مصر سے چھپ کر کے سب میں تقسیم بھی ہوئی، کہ آج کے زمانے میں آ کر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں ہے، دین کو اب معاذ اللہ رب العالمین رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے رد میں آپ نے کتاب لکھی سد المشارع فی الرد علی من یقول ان الدین لا يحتاج الى الشارع، یعنی اس کے لیے یہ رد ہے، راستے بند کرنے کا ایک کتاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں۔ اس پر ہمارے شیخ نے، ہمارے مرشد نے جو دلائل لکھے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے روز اول سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد جنت میں جانے تک کے تذکرے کیے۔ تم ایک دن بھی رسول کے بغیر جی نہیں سکتے، رسول کی محتاجی نہیں ہے تمہیں، رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تم تو تم ہو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاجت ہے رسول پاک کی، اور تم کہہ رہے ہو کون سا منہ ہے تمہارا کہ دین کو اب رسول کی ضرورت نہیں رہ گئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں تم کہاں کہاں سے نبی کو نکالو گے، تمہارا پھر ایمان بھی نہیں رہا، نہ تم دین میں ہو نہ تم اسلام میں ہو اگر نبی کی ذات کو چھوڑا۔ ارے میاں جس وقت ہم پیدا ہوئے کان میں جب ہمیں اذان دی گئی تو جہاں اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی دی گئی، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا نہیں کہا گیا تھا کان میں؟ اذان کا لفظ ہے، پیدا ہوتے ہی رسول کی گواہی تمہارے کانوں میں پڑ گئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے یا تمہاری عقل اب سلامت ہوئی، تم دین کی طرف احکام کے مکلف ہوئے، کون سا ایسا دن ہے جس دن مسجدوں سے آواز نہ آتی ہو اشہد ان محمد رسول اللہ؟ میاں یہاں تو عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ مسجد میں کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت میں جب بلانا ہے لوگوں کو، اذان بلانے کے لیے ہے نا، تو رسول کی گواہی کیوں دی جا رہی ہے؟ مؤذن یہ کیوں کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ؟
میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. ارے اللہ کی عبادت ہے, مسجد اللہ کی ہے, سجدہ اللہ کا ہے, لوگوں کو بلانا بھی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن مؤذن یہ کہہ کر کے بلاتا ہے کہ میں ساتھ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اس لیے کہ آنے والے کو یہ یقین ہو جائے بلا رہا ہے جو مؤذن کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے, اسی دین کی طرف جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے. کون سے دین کی طرف بلا رہا ہے؟ جو نبی لے کر کے آئے. ہم نماز کے لیے آ تو رہے ہیں, مؤذن سے پوچھو کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں کہا, تو پھر تمہیں جواب ملے گا, فقہ کی کتابوں سے, محدثین کی شرح سے یہ ملے گا, تاکہ آنے والوں کو یہ پتا چلے کہ تمہیں جو نماز پڑھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے, نماز تو ہوگی اللہ ہی کی, عبادت تو ہوگی اللہ ہی کی. ہم نبی کا نام لے کر اس لیے بلا رہے ہیں, ہم اپنے طریقے سے نہیں پڑھوائیں گے, رسول کے طریقے سے پڑھائیں گے. جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طریقہ بتا کر گئے ہیں اسی طریقے پر نماز ہوگی. اس لیے ہماری مسجدوں میں کبھی نبی کے نام سے کوئی وقت خالی رہا ہی نہیں. تم کہاں سے نکالو, تم جمع تفریق کر کے الگ الگ ہر چیز کو لے کر کے آؤ. میں آپ کو بتاؤں گا یہاں نبی کے بغیر تمہارا دین انکمپلیٹ ہے. انکمپلیٹ کیا, شروع ہی نہیں ہوتا. اب مجھے شریعت کا ایک مسئلہ بتائیں. آپ سے میں گزارش کروں گا, یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے نا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر آپ نے اتنا کہا تو یہ اتنا کلمہ جو ہے شیطان بھی اقرار کرتا ہے. شیطان ابلیس لعین, اس نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. شروع میں تو اس کا یہ بھی عقیدہ تھا. بات اس کی کہاں سے نکلی؟ آدم علیہ السلام سے, نبی سے اختلاف ہوا تو کلمے میں اسی لیے جوڑا گیا جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اگر تم نے صرف کلمہ توحید یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہا تو مسلمان نہیں, جب تک دوسرا جملہ نہیں کہو گے, محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے. یہیں سے پتا چلا کہ رسول کی حاجت کس قدر ہے دین میں. اسی لیے میرے عزیزو, اللہ کے نبی نے یوں ہی نہیں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین, اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے. اپنی جان سے زیادہ محبت جب تک نہیں کرو گے حضور سے, کامل مومن نہیں بن پاؤ, کامل مومن نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس, اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو, یہی اصل دین ہے, یہی اصل دین ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک اعلی حضرت بریلوی کا یہ شعر ہے, فرماتے ہیں جو مسلمان یہ عقیدہ رکھ لیا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر سمجھ لو وہ ایمان کی مٹھاس کو پہنچ گیا, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گیا. اب میرے عزیزوں میں آتا ہوں تفسیر کی طرف. اس آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی, گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کا حکم مانا تو گویا کہ اللہ کا حکم مانا. رسول آئے ہی ہیں بندوں کو رب سے ملانے کے لیے, وہ جو کہیں اسے مان لو اور جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ہلکے میں لینا میرے عزیزوں بڑی تباہیاں آ جائیں گی, بڑے عذابات آ جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا تو اللہ نے اس پر عتاب نازل کر دیا. عتاب قرآن پاک میں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے, نبی کے آداب تو دیکھو قرآن میں, سورہ حجرات میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو. جب رسول پاک کے دربار میں ہو خاموش,
आवाज तक बुलंद मत करना। यहां तक कि एक सहाबी कान से कम सुनते थे, वो जोर से बोलते थे, उनके मुतालिक ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे सारे आमाल खत्म हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फिर अल्लाह ने यहां तक बयान फरमाया, अगर कोई मेरे नबी के हुजरे के पास आए, कमरे के पास, और हुजूर अंदर हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। जो लोग नबी के हुजरे के बाहर खड़े होकर के नबी को आवाज देते हैं वो बेअकल लोग हैं। अल्लाह फरमाता बेअकल हैं उनमें से अक्सर। क्या करें फिर? अल्लाह फरमाता वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम। उन्हें चाहिए कि वो सब्र से खड़े रहे, मेरा नबी खुद बाहर आ जाएगा, रसूल खुद आ जाएंगे। तो उन्हें नाम लेकर पुकारने तक की अल्लाह ने मुमानियत फरमा दी। बेअदबी है ये, बेअदबी है। अब अंदाजा करो कि कुरान ने इतना अदब मेरे नबी का सिखाया है, इतना अदब सिखाया है। ये जात, जब तक तुम अपनी जिंदगी में हुजूर की जात को इंपॉर्टेंट नहीं समझोगे, उस वक्त तक तुम्हें ईमानी हलावत, शीरीनी मिलेगी भी नहीं। ईमानी जो लज्जत है वो नहीं मिल पाएगी। और कुरान में जो दावा है कि तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंद रहोगे, अल्लाह ने ये वादा किया है, तुम कामयाब रहोगे। लेकिन शर्त क्या रखी? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम सच्चे गुलाम नबी बन जाओ, ईमान वाले हो जाओ। ईमान वही है कि जब तक नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा, कामिल मोमिन नहीं होगा। अब हालात हमारे ऐसे ही हैं, हमने छोटी छोटी चीजों के लिए तो जिद पकड़ ली है, अपने कामों के लिए तो हम मर मिटने को भी तैयार हैं। नहीं देखा कितने सुसाइड हुए, कितने आत्महत्या हुए। एक लड़की की मोहब्बत में कोई लड़का फांसी लगा लिया, कभी लड़के की मोहब्बत में लड़की जहर खाकर मर गई। मजाजी इश्क और मोहब्बत में तुम तो जानें खत्म कर रहे हो, एक दूसरे के कत्ल पर भी आमादा हैं लोग। अगर किसी ने किसी की मां को गाली दी तो आपे से बाहर हुआ, उसके घर को तबाह कर दिया। किसी की जात पर कीचड़ उछाला तो उसने बदले और भावनाओं में, इंतकामी जज्बे में क्या से क्या कर दिया। लेकिन ये ईमान कहां गया जब तुम्हारे सामने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही हो, उन्हें गालियां दी जा रही हो, उनकी शान में तौहीन की जा रही हो। उस वक्त तुम्हारे सरों पर जूं तक नहीं रेंगती, कानों में जूं तक नहीं रेंगती, तो फिर इसका मतलब है कि तुमने अभी तक हुजूर से मोहब्बत का वो दर्जा हासिल ही नहीं किया। हमें तो होना ही चाहिए कि घुट घुट करके रोएं कि मैं किस जमाने में जी रहा हूं जहां मेरे नबी की शान में बेहुरमतियां हो रही हैं और मैं खामोश जमीन पर चल रहा हूं। मैंने एक बात इससे कबल बताई थी अजीजा ने गिरामी, हजरत साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग उहद में एक जवान सहाबी हुजूर की नामोस पर ऐसे मैदान उहद में आए थे कि उनके गोश्त के टुकड़े निकल गए थे, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने के लिए। और उसके बाद हुआ ये कि जंग के इख्तिताम के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, देखो साद कहां है? ढूंढा गया। हजरत साद जो है 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे, लेकिन सांसें चल रही थी। सहाबा पुकारते हुए मैदान में घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा, साद ने, क्या सहाबा मैं यहां हूं, नीचे हूं। लाशें हटाई गई तो उनका जिस्म तो पूरा छलनी छलनी हो चुका था, गोश्त निकल चुका है जगह जगह से जख्मों की, और अभी सांसें चल रही। उस वक्त जानते हैं उन्होंने क्या कहा? जो सहाबा उन्हें उठाने आए थे, कहा, अल्लाह के नबी तुम्हें याद कर रहे हैं। हजरत साद ने कहा, मेरी जिंदगी शायद साथ दे न दे, मैं हुजूर तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा मालूम नहीं, लेकिन ए आने वालों मेरे नबी तक मेरा सलाम पहुंचा देना, मेरा सलाम पहुंचा देना। काश मुझे इस तरह की और जिंदगियां मिली होती तो मैं अपने नबी की पहरेदारी पर पूरी जिंदगियां निछावर करता।